محترم حضرات، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ ماشاءاللہ اتنے سارے بھائی بیٹھے ہیں، ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ، شرمائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، آپ بلند آواز سے پڑھیں گے نا، یہ در و دیوار ہر چیز جو ہے گواہی دے گی آپ کے درود پاک پڑھنے پر۔ ذرا بلند آواز سے پڑھ لیں ایک مرتبہ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ قرب قیامت، جب قیامت قریب ہوگی تو سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن یعنی 24 گھنٹے کی طرح گزر جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، اسلامی سال شروع ہوا تھا محرم الحرام سے، آج ذی الحج کی کون سی تاریخ ہے؟ 27 ذی الحج، اور سنہ ہجری کون سا ہے؟ 1444 1444 ہجری، اور انگریزی مہینہ کون سا ہے؟ جولائی، 16 جولائی۔ یہ سال ختم ہو رہا ہے، اسلامی سال، نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، اور ادھر آئیں انگریزی سال 2023، یہ بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا۔ تو وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے، وقت میں برکت نہیں رہی، اور رزق میں برکت نہیں رہی۔ آج ہم جتنی محنت کرتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں مہینے کا، ہمارے باپ دادا اتنا کماتے تھے؟ بہت کم ہوتا تھا، لیکن برکت ہوتی تھی۔ اب کمائی بڑھ گئی ہے لیکن برکت کم ہو گئی ہے۔ یہی حال ہر چیز میں ہے، تو اس کی ایک وجہ گناہوں کی کثرت ہے۔ دنیا میں جو گناہ ہو رہے ہیں، آج سے 50 سال پہلے گناہ ایسے نہیں ہوتے تھے، اور پیچھے جائیں 100 سال پہلے ایسے نہیں ہوتے تھے۔ کچھ شرم تھی اور حیا تھی۔ جیسے جیسے شرم اور حیا کم ہوتی جا رہی ہے یا ختم ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے اس کے اثرات یوں ظاہر ہو رہے ہیں کہ بیماریاں عام ہو رہی ہیں، دشمنیاں، دوریاں، بغض، حسد، کینہ، عداوتیں یہ بڑھ رہی ہیں، برکت ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ زمین جو ہے نا، اللہ کی زمین گناہوں سے بھرتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر موجودہ زمانے میں اس وقت گناہ پر گناہ یہ ہو رہا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے۔ مطلب گناہ تو پہلے بھی ہوتے رہے، ہر زمانے میں گناہ ہوئے ہیں، لیکن گناہ کرنے والے کو شرم ہوتی تھی کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ مانتا تھا کہ یہ غلط کام ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب گناہ ہو رہا ہے، وہ بڑے دھڑلے سے بالکل بے خوف ہو کر گناہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں چلتا ہے، یہ تو دنیا داری ہے نا، اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے سارا۔ اور پہلے گناہ ہوتے تھے چھپ کر کیے جاتے تھے، چھپایا جاتا تھا گناہوں کو، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب علل اعلان، سب کے سامنے، پورے خاندان کو، قوم کو، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں، گھر کی خواتین کو جمع کر کر ایک جگہ بلایا جاتا ہے کہ سب آ جاؤ، سب مل کے گناہ کریں گے، علل اعلان کریں گے، اس کی دعوتیں عام ہوتی ہیں گناہوں کے کاموں کی، اور فخر کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایسے شخص کو گناہ سے توبہ کی توفیق مل جائے تو اللہ کا کرم بول سکتے ہیں، ورنہ جو آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام گناہوں سے اور ان نحوستوں سے محفوظ فرمائے،
آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی پہلی حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ یہ حدیث شریف سنن ابی داؤد، سنن الترمذی، سنن النسائی، یہ 3 کتابیں سیاستہ کی ہیں۔ اس کے علاوہ مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، اور امام مالک نے بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب میں روایت کیا ہے۔ یہ 5 کتابیں تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں یہ حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی کتابوں میں ہے یہ حدیث۔ گزشتہ جو اتوار گزرا ہے اس میں ہم نے جمعے کی اہمیت، جمعے کی فضیلت، جمعے کی برکت اور جمعے کی رحمت کے بارے میں چند باتیں سنی تھی کہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دن دیا ہے کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ خاص اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے ہمارے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سب سے زیادہ بیان کرنے والے اور روایت کرنے والے یہ صحابی ہیں، ابو ہریرہ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ جمعے میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے، ایک خاص وقت جمعے میں ایک ایسا آتا ہے کہ اس وقت جو بھی نیک دعا کی جائے وہ قبول ہی قبول ہے۔ یہ حضور نے اس کی ضمانت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ وہ وقت ہوتا تھوڑا سا ہی ہے، لیکن اس وقت میں اگر کوئی دعا مانگ لے، وہ کسی کو وہ وقت مل جائے تو اس وقت میں ہر نیک دعا قبول ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور کی بعض احادیث میں وہ وقت بتایا گیا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، تو وہ 2 اوقات ہیں۔ نمبر 1، جمعے کے دن عربی جو خطبے ہوتے ہیں نا، ان 2 خطبوں کے درمیان کا وقت۔ نمبر 2، دوسرا وقت جمعے کے دن مغرب سے ذرا پہلے کا وقت۔ یہ 2 ٹائم حدیث شریف میں بیان کیے گئے، اگرچہ اور بھی اوقات ہیں لیکن زیادہ تر یہی 2 ٹائم علماء نے احادیث سے نکال کر بیان کیے ہیں کہ یہ جو 2 ٹائم ہیں اس سے متعلق حدیث شریف میں وضاحت ہے۔ اب سنیے حدیث شریف۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں خرجت الی الطور، کوہ طور پر گیا۔ کوہ طور وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ وہ کہاں جاتے تھے گفتگو کرنے کے لیے؟ وادی سینا، کوہ طور، طور پہاڑ مصر میں ہے، ایجپٹ میں ہے یہ پہاڑ، وہاں جاتے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اور وہاں جا کر جو انہوں نے خواہش کی تھی نا، اللہ میں تجھے ربی ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ نے فرمایا تھا میں اس پر تجلی ڈالوں گا، اگر تم تجلی دیکھ سکے تو مجھے دیکھ لو گے۔ تو وہ واقعہ اسی پہاڑ پہ پیش آیا تھا کہ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ بھی اللہ کی تجلی نور برداشت نہیں کر سکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام اس نور اور تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ کہتے ہیں میں کوہ طور پر گیا، فلقیت کعب الاحبار، تو وہاں میری ملاقات ہوئی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک عالم تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت کعب احبار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن حضرت کعب پھر مسلمان ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضرت کعب احبار سے ملا، حضرت کعب احبار کے پاس بیٹھ گیا، تو حضرت کعب نے مجھے توریت کی کچھ آیتیں سنائیں۔ فحدثنی عن التوراۃ حدثته عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے توریت کی کچھ آیتیں سنائیں، میں نے ان کو اپنے آقا کی، اپنے نبی کی حدیثیں سنائیں، احادیث سنائیں۔ تو
میں نے حضرت کعب کو حضور کی یہ والی حدیث سنائی جو جمعے کی فضیلت کے بارے میں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضرت کعب سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس میں سورج نکلا وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ اہبط وفیہ تیب علیہ وفیہ مات وفیہ تقوم الساعہ، اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اسی دن جو ہے وہ آپ کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن آپ کا انتقال ہوا، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ یعنی جمعے کے دن یہ سارے کام ہوئے ہیں، اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ مہینہ محرم ہوگا، تاریخ 10 ہوگی، سال نہیں بتایا حضور نے کیونکہ قیامت اچانک آئے گی، سال بتاتے تو قیامت اچانک کہاں رہتی۔ پھر جو ہے حضور کی حدیث شریف میں پھر یہ جملے بھی بتایا وما من دابۃ الا هي مصیخۃ یوم الجمعہ من حین تصبح حتی تطلع الشمس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ہر جانور، ہر اینیمل صبح کے وقت سورج نکلنے کے وقت تک، یعنی فجر کے ٹائم میں چیختا ہے، چلاتا ہے۔ کیوں؟ قیامت کے ڈر سے، کیونکہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، تو ہر جانور اس خوف اور ڈر سے چیختا ہے سوائے جنات اور انسان کے۔ اچھا یہ حضور کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے تک قیامت اس ڈر سے، جمعے کے دن کی قیامت آئے گی اس ڈر سے چیختا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جانور کو پتہ ہے نا کہ آج جمعے کا دن ہے، وہی حضور کی حدیث ہے، اور حضور کی حدیث میں جو بات فرمائی جائے وہ حق اور سچ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جمعے کا ایک ایسا دن ہے کہ ان جانوروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آج فرائیڈے۔ تو یہ بات حضرت ابو ہریرہ نے سرکار کی ان کو بتائی، یہ حدیث سنائی ان کو، اور اسی حدیث میں یہ بات بھی تھی وفیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم وهو یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ وإیاہ۔ اس حدیث میں حضور نے پھر یہ بھی فرمایا کہ جمعے میں ایک ایسا وقت ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر وہ وقت مل جائے مسلمان کو اور اس میں وہ دعا کر لے تو اللہ عطا ہی فرماتا ہے، دیتا ہی دیتا ہے مانگنے والے کو۔ قال کعب ذلك فی کل سنۃ یوم، جب حضرت کعب نے حضور کی یہ بات سنی نا تو حضرت کعب کہنے لگے وہ پورے سال میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ کیا کہا حضرت کعب نے؟ پورے سال میں ایک دن ایسا آتا ہے۔ فقلت بل فی کل جمعہ، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ سال میں ایک دن ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ہر جمعے میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے، ایوری فرائیڈے، ہر جمعے میں یہ ٹائم آتا ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ مہینے میں کم سے کم کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 4 تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور کسی مہینے 5 بھی ہو جاتے ہیں، تو 4 جمعوں کا حساب لگائیں تو پورے سال میں 48 جمعے تو آنے ہی آنے، تو 50 جمعے ہو ہی جاتے ہیں ایک سال میں۔ تو وہ بتائیے ہماری زندگی میں کتنے سال گزرے، کتنے جمعے گزرے، یہ ٹائم تو آیا چلا گیا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد بھی آتا رہے گا۔ تو ہم کوشش کریں ان اوقات میں توجہ کریں۔ اچھا جناب، جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا نا کہ سال میں ایک دفعہ نہیں، یہ تو ہر جمعے یہ ٹائم آتا ہے، فقال صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب نے پتہ ہی کیا کیا؟ توریت کھولی، توریت میں چیک کیا، توریت میں پھر پڑھنے لگے۔ جب توریت کھولی نا، سرکار کی یہ جو بات ہے نا جمعے کی فضیلت میں کہ اس میں ایک ساعت ہے، ایک وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے، توریت میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی، توریت میں بھی یہ بات موجود تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے ذرا،
کہ جمعہ کتنا بڑا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے جو کتابیں دنیا میں اتاری جیسے توریت، اس میں بھی جمعے کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ اتوار کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ فرض کیا، ان لوگوں کو دیا، یہود و نصارہ کو یہ دن پہلے ملا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی جمعے کی، تعظیم نہیں کی جمعے کی۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم اپنی مرضی سے کوئی دن بنا لو، ہفتے میں پورے ویک میں کوئی ایک دن بنا لو جس دن تمہیں خاص اس دن کی فضیلت حاصل ہو۔ تو یہودیوں نے ہفتے کا دن چنا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن چنا، اور مسلمانوں پر اللہ نے کرم کیا، مسلمانوں کو خود ہی جمعے کا دن عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا جناب، اب سنیے ذرا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد میں وہاں سے کھڑا ہوا اور واپس آ گیا۔ وَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، وہاں سے اٹھا اور میں ایک دوسرے عالم سے جا کر ملا یہودیوں کے، اور وہ دوسرے عالم یہودیوں کے کون سے تھے؟ عبداللہ ابن سلام، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، یہ حضور کے صحابی بن گئے تھے۔ یہ مدینہ شریف میں جب حضور تشریف لائے نا، ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے، تو عبداللہ ابن سلام پھر مدینہ شریف آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور زندگی میں پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا۔ تو جیسے ہی عبداللہ ابن سلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا تو سرکار کا وہ نورانی اور چمکتا ہوا چہرہ، جس کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہمارے آقا کا چہرہ تھا، تو وہ مبارک چہرہ جب حضور کا دیکھا تو دیکھتے ہی ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، خدا کی قسم کسی جھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سچے نبی ہیں۔ تو مسلمان ہو گئے تھے عبداللہ ابن سلام۔ عبداللہ ابن سلام سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پورا قصہ بیان کیا کہ میں گیا تھا کعب احبار کے پاس، ان سے میری کچھ بات ہوئی تھی جمعے کے بارے میں، اور میں نے ان سے حضور کی حدیث سنائی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے، تو میں نے ان کو کہا نہیں بلکہ ہر جمعے ایسا ہوتا ہے۔ یہ پورا واقعہ حضرت عبداللہ ابن سلام سے انہوں نے سنایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کیا بولے؟ فقال بل هي في كل جمعة، فقال عبد الله بن سلام صدق كعب۔ حضرت ابو ہریرہ نے پورا قصہ سنایا کہ ایسے ایسے ہوا تھا، اور میں نے یہی کہا تھا کہ ہر جمعے میں یہ وقت آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ کعب نے پھر توریت کھول کے جو دیکھا تمہیں بتایا، توریت میں بھی یہ بات ایسی ہی لکھی ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا ابو ہریرہ، حضور کی حدیث تو تم نے سنائی، میں نے بھی سنی کہ جمعے میں ایک وقت آتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، کیا تمہیں پتہ ہے وہ کون سا ٹائم ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ تو کہا آپ بتائیے۔ تو قال عبداللہ ابن سلام قد علمت ایت ساعۃ، حضرت عبداللہ ابن سلام بولے مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے جمعے میں، وہ مجھے پتہ ہے۔ قال ابو ہریرہ فقلت اخبرنی بها ولا تضنه، حضرت ابو ہریرہ بولے اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے بتائیے نا، پھر بتائیں کون سا ٹائم ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے جمعے کے وقت، تو کنجوسی مت کیجئے، مجھے بتائیے، مجھے پوچھنا ہے آپ سے کون سا ٹائم ہے وہ۔ فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة، حضرت عبداللہ بن سلام بولے وہ جمعے کے دن جو آخری وقت ہے نا، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی مغرب سے پہلے کا، کیونکہ جمعے کا ٹائم جمعے کا دن 24 گھنٹے نا دن اور رات میں،
تو اسلامی دن کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، تو وہ آخری وقت ہے. جمعہ جب جا رہا ہوتا ہے جمعہ کا دن تو آخری وقت ہے وہ تھوڑا. اور پھر وہ وقت کتنا ہے؟ وہ حضور نے پھر فرمایا نا تھوڑا سا ہے، تو مغرب سے ذرا پہلے کا وقت، یوں سمجھیے آپ. سنیے اب حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت ہے، آخری وقت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے آپ کی یہ بات مان لوں؟ جبکہ حضور نے یہ فرمایا ہے وَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهَا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ حضور کی حدیث میں تو یہ جملہ ہے کہ وہ وقت وہ ہے جس میں مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اس کو حاصل کرے. تو جمعے کا ٹائم تو ختم ہو رہا ہے، مغرب سے پہلے کون سی نماز ہے؟ مغرب سے ذرا پہلے تو کوئی نماز نہیں ہے. عصر بھی پڑھتے ہیں تو وہ تو مغرب سے کوئی سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ٹائم شروع ہوتا ہے عصر کا. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مغرب سے ذرا پہلے، تو مغرب سے ذرا پہلے مطلب 15 20 25 منٹ ہوتے ہیں، تو اس میں تو کوئی نماز نہیں ہے. حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو حاصل کرے گا اور اس وقت میں دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی. فقال عبداللہ ابن سلام، حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور کی حدیث یہی ہے، لیکن لم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ آپ نے حضور کی دوسری حدیث تو سنی ہے نا، کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہماری سنی مسجد میں جماعت کا ٹائم کیا ہے؟ ظہر کا 1 بجے. یہ آدمی آ گیا 1 بجے سے پہلے، سنت بھی پڑھ لی، بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی نماز کھڑی ہوگی، اقامت ہوگی، میں جماعت میں شریک ہوں گا، تو وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے. اور اپنی عادت بنانی چاہیے، پہلے سے مسجد میں آئے، ہم مسجد میں آتے ہیں، ہمارے دماغ میں پتہ نہیں دنیا کے 100 خیال ہوتے ہیں. ہم جیسی مسجد میں آتے ہیں وہ خیال لیتے فوراً جماعت کے وقت شریک ہوں گے تو تھوڑی دیر تک وہ چلتا رہے گا دماغ میں. پہلے سے آ جائے گا تو کچھ چیزیں نکل جائیں گی، اللہ کی یاد میں اور دوسری چیزوں میں مصروف ہوں گے تو نماز میں بھی مزہ آئے گا، خوشی و خضوع ملے گا. تو فرمایا کہ حضور کی حدیث ہے جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے کہ ابھی جماعت ہوگی میں نماز پڑھوں گا، تو وہ ایسا ہی ہے نماز کا انتظار کرنے والا جیسے نماز میں وہ ٹائم گزر رہا ہے اس کا. یعنی جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پڑھنے کا جو ثواب ہے، یہی اس جیسا ثواب اس کو مل رہا ہے جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے نماز کے. تو کہا دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے نماز کی حالت میں. تو وہاں جمعے کے لیے جو حضور نے فرمایا کہ جمعہ پڑھتے ہوئے یعنی مطلب نماز پڑھتے ہوئے، کہ نماز پڑھتے ہوئے، نماز پڑھنے سے مراد نماز کے انتظار میں، کیونکہ حضور نے دوسری حدیث سے اس کو ایکسپلین کیا، بیان کیا کہ دیکھو اس حدیث میں کیا ہے کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ نماز کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے. تو نماز میں سے مراد نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا. تو ظاہر سی بات ہے جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو کچھ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اذان ہوگی، کیونکہ مغرب کی اذان کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے فوراً فرض شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے مراد یہی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ قال ابو ہریرہ فقلت بلا قال فهو ذلك. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے ہاں حضور نے تو یہی فرمایا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا نماز ہی کی حالت میں ہے. تو وہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جو نماز کے انتظار میں ہے اس وقت وہ جو دعا قبول کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. اب دوسری حدیث میں آپ کو پیش کر دوں. اب ایک دوسری حدیث ہے، وہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں پھر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ وہ ٹائم جس میں یہ دعا قبول ہوتی ہے وہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا وقت ہے.
وہ پھر اس حدیث میں واضح طور پر سرکار نے جو ہے وہ بتا دیا ہے. وہ حدیث سنن الترمذی میں ہے، سیاستہ کی کتاب، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الى غیبوبة الشمس، رواہ الترمذی. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت جس کی جمعے کے دن لوگ امید کرتے ہیں، لوگ خواہش کرتے ہیں کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہمیں مل جائے، تو وہ وقت عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا ہے وہ وقت. یہ پھر واضح طور پر اس حدیث میں وضاحت فرما دی گئی اور بتلا دیا. اس حدیث میں الفاظ مل گئے کہ وہ عصر کے بعد شروع ہوتا ہے وہ وقت، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے. اب آپ دیکھیے محترم حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے فائدے کی کیا کیا باتیں ہمیں بتائیں. اگر حضور نہ بتاتے ہمیں پتہ چلتا؟ ہمیں نہیں پتہ چلتا نا. اب حضور نے تو ہر چیز ہمیں بتا دی، ہمیں سکھا دی، ہمیں پڑھا دی کہ میرے امتی فائدہ حاصل کر لیں اور ان کا کام ہو جائے، ان کی دعائیں قبول ہو جائیں اور ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں. ظاہر ہے جو بھی نیک دعا کرے گا انہیں ہمیں قبول ہوگی. تو اب ہمیں چاہیے کہ جمعے کے ان دو اوقات میں، ایک تو دو خطبوں کے درمیان، یہ حدیث میں آئندہ جمعے آپ کو اور پڑھ کے سنا دوں گا، جمعے کے دو خطبوں کے درمیان والی حدیث بھی ہے، اور جو ہے ایک یہ جو ہے یہ مغرب سے پہلے جو ٹائم ہے کوشش کریں اس میں. خیر جمعہ تو پڑھتے ہی ہیں مسلمان، تو دو خطبے تو خیر ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو دو خطبوں میں کے بیچ میں یعنی پہلا خطبہ پڑھ کے خطیب بیٹھتا ہے، تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے معمولی سا، تو اس میں لیکن اس میں دعا اگر کوئی کرے تو وہ زبان سے نہیں کرے، دل سے کرے، کیونکہ یہ جو خطبے کا ٹائم ہے اس میں زبان سے بولنے کی پڑھنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے. اتنا سائلنٹ اور خاموشی سے خطبہ سننا ہے آپ نے عربی کا، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ جائے تو درود شریف بھی دل میں پڑھے. اتنی خاموشی ہے کہ فرمایا حدیث شریف میں کوئی تم خطبہ سن رہے ہو، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی اس کو یہ بھی نہیں بولو کہ بھائی خاموش ہو جاؤ خطبہ ہو رہا ہے، یہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جمعے کا خطبہ عربی خطبہ شروع ہو گیا، کوئی کھڑا ہے تو حکم ہے بیٹھ جائے. تو جمعے کے خطبے کی اتنی تاکید ہے خاموشی سے سننے کی. اور پھر دوسرا ٹائم وہ مغرب سے ذرا پہلے، آپ جمعے کے دن مغرب میں ذرا جلدی آ جائیں مسجد میں یا دکان میں یا گھر میں کہیں بھی ہو XYZ، تو آپ مغرب سے ذرا پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس وقت آپ دعا کریں. درود شریف پڑھے پھر دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. رب ذوالجلال ہمیں جمعے کی برکتیں رحمتیں عطا فرما، اور جمعے کے دن جن آداب کے ساتھ اور تیرے پیارے محبوب نے جمعے کی ادائیگی کے لیے، جمعے کے دن پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے جو تاکید فرمائی ہیں، ہمیں جمعے کے فرض کے علاوہ ان ذکر و اذکار اور خاص طور پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرما. اور جمعے کے دن اے اللہ تیرے بہت سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، بخشے جاتے ہیں. جمعے کے دن لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق. ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے انہیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جہنم سے آزادی دیتا ہے. ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے. اور جمعے کی برکت سے، نیک بندوں کی برکت سے ہم تمام کی نیک و جائز دعاؤں، نیک مرادوں، نیک حاجات کو پورا فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ